بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ تخم بلنگو، جس کو تخم ملنگا بھی کہتے ہیں، اس کو کیسے اس کی بجائی کرنی ہے، 1 ایکڑ میں کتنا ڈالنا ہے، کتنے طریقے ہیں اس کے، یہ سب کچھ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور کون سا مہینہ اور کون سی تاریخ کو یہ بیجنا چاہیے اور کس طریقے بعد اس کو نہیں بیجنا چاہیے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اچھی بات سننا اور آگے پھیلانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو تخم بلنگو ہے، اس کا جو بیج ہے وہ آپ نے کتنا لینا ہے، وہ آپ نے لینا ہے 6 کلو۔ لیکن سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی زمین کو کاشت کریں، کسی بھی قسم کی آپ نے کوئی بھی چیز بیجنی ہو، تو یہ جدید دور ہے، یہاں پہ مجبوری بن چکی ہے۔ پہلے وقتوں میں کمپیوٹر نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس لیے وہ جو بیل ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، ان کے پیچھے کرایہ ہوتا تھا لکڑ کا بنا ہوا، جس سے ہم ہموار کرتے تھے۔ کہیں سے ہموار ہو جاتی تھی زمین اور کہیں سے نہیں ہوتی تھی، اور وقت زیادہ لگتا تھا۔ لیکن آج کل یہ سہولت ہے، یہ نظام قدرت ہے، جدید دور ہے، کمپیوٹر آ چکا، تو لہٰذا اگر آپ زمین کو کمپیوٹر کروا لیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جہاں آپ نے 2 گھنٹے پانی لگانا ہے، آپ کا 1 گھنٹہ لگے گا، اور جہاں آپ نے 4 گھنٹے لگانا ہے، آپ کا 2 گھنٹے لگے گا، اور پوری زمین کو برابر برابر پانی لگے گا اور پیسوں کی بچت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا پہلے کمپیوٹر کرائیں، اور اس کے بعد جو آپ نے زمین کی تیاری کرنی ہے تخم بلنگو کے متعلق، وہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے، سونی تو صاف ستھری تسی وہ تیاری کرنی ہے، تاکہ آپ کو فصل کی کاشت میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ خرچ بھی کر ڈالتا ہے، بعد میں اچھا رزلٹ نہ آئے تو انسان کہتا ہے یار فائدہ ہی کوئی نہیں رہا۔ لیکن گل ہے کہ جدوں تسی محنت اچھے طریقے نہ کرو گے تو کرن تو بعد پھر تسی دعا منگنی کہ یا اللہ میں نے سارے لوازمات پورے کر دیتے نے، ہن تیرے سپرد ہے تے تیرے حکم نال میں ایک کاشت کیتی ہے، تو پھر تسی اللہ تے ناراض اسی ہو سکدے ہی نہیں، پھر الحمدللہ ان دا سانوں فائدہ ہوئے گا۔ تو اس کے 3 طریقے ہیں تخم بلنگو کو کاشت کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے بعد آپ نے زمین بنانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر چھٹا دے دینا، 6 کلو تخم بلنگو لے کر، جسے تخم ملنگا بھی کہتے ہیں، اس کا چھٹا دے دینا، اور چھٹا دینے کے بعد اس کے اوپر آپ نے ہل چلا دینے ہیں۔ ہل چلانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر وٹیں وغیرہ بنا دینی ہیں، اور اس کے ناکو وغیرہ مکمل کر کے آپ نے پانی دے دینا۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ کھیلیاں یعنی وٹیں وغیرہ آپ نے بنا دینی ہے۔ بنانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے 3 کلو بیج لینا ہے تخم بلنگو کا، اور اس کے اوپر آپ نے چھٹا دے دینا۔ چھٹا دینے کے بعد کوئی آپ نے لکڑ لے لینی ہے جو مناسب ہو، جتنی زیادہ کھردری نہ ہو، نرم ہو، تو اس کے کھیلیوں کے اوپر وہ آپ نے پھیر دینی ہے پوری زمین میں، تاکہ جو بیج ہے وہ آپس میں مٹی کے ساتھ مل گل جائے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پانی لگا دینا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہو گیا، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے زمین کے اوپر جو چھٹا دینا ہوتا ہے، وہ آپ نے جو کھیلیوں سے پہلے چھٹا دینا ہے وہ 6 کلو کا دینا ہے، جو کھیلی بنا کر چھٹا دینا ہے وہ آپ نے 3 کلو دینا ہے۔ تو لہٰذا ایک دفعہ پھر زمین بنائیں اور اس کے اوپر سواگا چلائیں، سواگے کے بعد آپ نے چھٹا دے دینا ہے۔ چھٹا دینے کے بعد اس کے اوپر آپ نے ہل چلا دینے ہیں۔ ہل چلانے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو پانی دے دینا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں اس کی بجائی کرنے کے۔ تو لہٰذا اس کا جو اصل موسم اور موزوں مہینہ ہے وہ ہے اکتوبر کا مہینہ۔ اکتوبر کی 15 تاریخ کو تخم بلنگو کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، اور نومبر کی 15 تاریخ تک اس کی آپ بڑی آسانی سے کاشت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں موسم میٹھا ہو
टेम्परेचर 20 से ऊपर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे नवंबर के महीने में भी इसकी काश्त कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नवंबर के महीने के बाद आपने हरगिज़ काश्त नहीं करना। तो आपको मैंने बीज का भी बता दिया है, कंप्यूटर का भी बता दिया है और बीजने का तरीका भी बता दिया है। बाकी रहा इसके अंदर आपने जो खाद वगैरह डालनी है वो हर ज़मींदार को पता होता है कि मेरी ज़मीन कितनी ताकतवर है। ये कलर वाली ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, सख्त ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन के मुताबिक उसमें एक बोरी जो DAP वो तो हर हालत में आपने डालनी है। इसके ऊपर अगर आपने डालनी है तो वो आप ही बेहतर जानते हैं, जो आपकी ज़मीन है उसकी ताकत क्या है। मैं तो वीडियो में कह दूंगा 2 बोरियां डाल दो, 3 डाल दो, लेकिन 1 बोरी मैं मस्ट कह रहा हूँ। इससे आगे आपने अंदाज़ा लगाना अपनी ज़मीन के मुतल्लिक़। तो ये है इसका तरीका। और जब इसकी कटाई करनी है, ये मार्च के पहले हफ्ते में ये मुकम्मल हो जाता है। मार्च के पहले हफ्ते में इसकी कटाई कंप्लीट हो जाती है और ज़मीन फारग हो जाती है। बाज़ इलाकों में जैसे सूबा सिंध है, वहाँ पे ये 15 फरवरी को फारग हो जाता है, और जो पंजाब का इलाका वहाँ 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक ये फारग हो जाता है। तो जो इसकी जो सेल होती है वो एक मन की वो 25,000 से लेकर 45,000 रुपये तक एक मन जो ये सेल होता है तुखम बलंगू। क्योंकि बाज़ इलाकों में इसका अलग-अलग हर मंडी का अलग-अलग रेट होता है, तो लिहाजा परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जो 25,000 मैंने आपको बताया ये बिल्कुल ही लो रेट मैंने आपको बताया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका 35,000 से नीचे तो कभी रेट आया ही नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 रुपये होता है। वक्फे से आपको मैंने सारी तरतीब मैंने बता दी है। अगर कोई बात मेरे समझाने में रह गई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स में मुकम्मल डिटेल के साथ मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।